تکبر کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہے کہ لوگ کوئی اچھی گاڑی میں، کوئی اچھے کپڑوں میں، کوئی اچھے گھر میں رہتا ہوا نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہی متکبر ہے۔ تو کیا ان چیزوں کے استعمال کرنے کا نام تکبر ہے؟ یہ تکبر کسی اور چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، فقال رجل، ایک صحابی نے عرض کیا ان الرجل يحب، ایک آدمی ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، مطلب وہ اچھی حالت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ کپڑے اور جوتے کے تذکرے سے سمجھ میں آیا کہ اس کی حالت اچھی ہو، وہ اچھے گھر کو پسند کرتا ہو، وہ اچھی گاڑی کو پسند کرتا ہو، وہ اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے گزارنا پسند کرتا ہو، تو کیا وہ آدمی متکبر ہے؟ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، قال ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، کہ اللہ پاک خوبصورت ہیں، اللہ پاک جمیل ہیں، اللہ پاک حسین ہیں اور جمال کو، خوبصورتی کو، حسن کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بھائی ان تمام تر چیزوں کا استعمال کرنا تو اللہ کی پسندیدگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے پہ اپنی نعمت کا اثر دیکھیں۔ تو پھر تکبر کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو بندہ جنت نہیں جائے گا، تو وہ تکبر ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں الکبر، اور جو تکبر ہوتا ہے نا، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں، اور جو تکبر ہوتا ہے وہ بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، ان دو لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ بطر الحق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کسی کے حق کی بات کی جائے، جب کسی بات کے درست صورت کو پیش کیا جائے تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دے۔ حق کے قبول کرنے سے جو بندہ منکر ہو، حق کو ماننے سے جو بندہ منکر ہو، خواہ وہ ایمان کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ زندگی کے اعتبار سے ہو، کسی کی کامیابی کے اعتبار سے ہو، یا اپنی ذات کے ناکامیاب ہونے کے اعتبار سے ہو، حق کو ماننے سے جو بندہ منکر ہو، اور وغمط الناس، اور جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، جو لوگوں کو کمتر سمجھتا ہو، جو لوگوں کی حیثیت کو گراتا ہو، وہ بندہ متکبر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور جس کتاب سے میں نے پڑھی ہے وہ مشکات المصابیح ہے۔ تو بھائی اس پوری حدیث کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ تکبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو کمتر سمجھنا، اور جب اس کسی کے سامنے حق بیان کیا جائے تو اس حق کی بات کو نہ ماننا، یہ انسان کے متکبر ہونے کی واضح علامت ہے، اور یہی اصل تکبر ہے۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو کمتر نہ سمجھنے والا بنائے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو عزت دینے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔